آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تو ایک موضوع، لیکن اس کے دو پیرامیٹر ہوں گے۔ چونکہ پچھلے دنوں ملک میں ایک حساس عقیدے پہ انگشت تان اٹھائی گئی، اور وہ اس حساس ترین عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ نبی رحمت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو جس پیرامیٹر میں، جس پیرائے میں حضور کی عزت پائی جائے، اگر اس پہ کوئی انگشت تان اٹھائے گا تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پیغام پہنچائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس عقیدے کے معاملے میں ہمارے لہجے نرم نہیں ہیں، ہماری طبعیتوں میں لچک نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ مرد مومن کی طبعیت میں عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں سخت لہجہ ہونا چاہیے، تاکہ کفر اس بات سے ڈرے کہ اگر مسلمانوں سے عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی بات کی گئی تو یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ والا انداز ہونا چاہیے ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جہاں پہ بات نبی کی عزت کی آ جائے تو پھر ہمیں وہی روش رکھنی ہوگی صحابہ کی جو روش تھی۔ نبی رحمت کی عزت کے لیے صحابہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو جو نبی کی عزت کے لیے مر گیا بس پھر ایک دفعہ ہی مرنا ہے، پھر وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ یار پہ جو ایک دفعہ مر جائے پھر نہیں وہ مرتا، پھر وہ مستقل حیات رہے۔ تو اس لیے یہ بڑی طبیعت جو ہے اس میں بیزار ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اور بالخصوص اپنوں کی طرف سے۔ جب اپنے اس معاملے میں لچک پیدا کرتے ہیں تو پھر مزید معاملات بگڑتے ہیں۔ تو آئیے آج کچھ گفتگو اسی تناظر میں ہے۔ پہلے عقیدہ ختم نبوت کی آیت پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ایک دو آیات نبی رحمت کی عزت پہ پڑھتے ہیں، پھر آخر میں نتیجہ دیں گے کہ اگر نبی کی عزت پہ حملہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بس اسی تناظر میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو 33 نمبر سورہ کی 40 نمبر آیت میں رکھا۔ 40 میں 4 ہے، 40 میں یہ 4 یہ بتا رہا ہے کہ وہ چاروں کے چاروں ہی عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد تھے، اور عقیدہ ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو کمپرومائز کرنے کی، اس عقیدے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں۔ ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں جلدی سے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور پھر اس مسئلہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویری سینسٹیو مسئلہ، دقیق مسئلہ ہے۔ دقیق سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو نوعیت ہے اسے سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت کے آغاز میں ہی ادب رسالت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا، اس میں بڑی تفاسیر ہیں، بڑی آراء ہیں مفسرین کی، لیکن جو فقیر کے ذہن میں ایک خوبصورت رائے ہے وہ یہ ہے کہ لوگ باپ کی عزت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی باپ کی عزت چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اسے مضبوطی سے بیان کر رہا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کبھی کبھی تم باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ میرا رسول ہے، اس کی عزت نہیں چھوڑنی۔ میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، وما محمد، وا اور ما نہیں، محمد محمد اور نہیں محمد الا رسول، بس رسول۔ سویا ہو تب بھی رسول ہے، جاگ رہا ہو تب بھی رسول ہے، مکے کی گلیوں میں ہو تب بھی رسول ہے، مدینے میں آ جائے تب بھی رسول ہے، آسمانوں کی طرف آ جائے تب بھی رسول ہے، زہرا کے آنے پہ کھڑا ہو جائے تب بھی رسول ہے، حسنین کو کندھوں پہ اٹھا لے تب بھی رسول ہے، علی کو اپنی جان کہے تب بھی رسول ہے، یہ ہر وقت رسول ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہے، یہ مستقل رسول ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے خبردار انہیں اپنے باپ کی طرح عزت نہ دینا، یہ میرا رسول ہے۔ تم اپنے باپ کی عزت چھوڑ دیتے ہو،
اس کی عزت نہیں چھوڑنی، یہ میرا رسول ہے۔ رسول ہے بس آج 2-4 جملے اور کچھ آیات عزت رسول پہ پڑھنی، تاکہ وہ جو ہمارے ایمانی کیفیت کو چھیڑا گیا ہے، عقیدہ ختم نبوت میں جو قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے دل دکھے ہیں، there is not any sort of compromise in case of عقیدہ ختم نبوت and the respect of رسول۔ نبی کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کا کمپرومائز کوئی بات نہیں، جان چلی جائے، جان انہی کی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وجود تیرا ہے، اس میں جان محمد کی ہے۔ تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک یہ تسلیم نہ کرے کہ میری جان رسول اللہ کی ہے، میری جان۔ دیکھیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے وجود پہ ظلم کرو گے، اپنی مرضی سے اپنے وجود کو کاٹو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اِنَّكَ عَلَيْكَ لِجَسَدِكَ الْحَقِّ، نبی فرماتے ہیں تیرے جسم پہ تیرا حق ہے۔ اگر تم نے خود اپنے جسم کو کاٹا اور خود اسے مارنا چاہا، خودکشی ہوگی، یا خودکشی حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی جان پہ اگر خود اسے مارنا چاہا تو یہ حرام ہے۔ اگر رسول کے کہنے پہ گردن کٹ جائے تو پھر یہ حیات ہے اور شہید زندہ ہے۔ اچھا ویسے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھ کے سوچنا، جس کے حکم پہ کٹنے والی گردن وہ بندہ زندہ ہے، اور بھائی کسی کے حکم پہ اگر یہ گردن کٹ جائے تو یہ زندہ ہے، تو جس کے حکم پہ کٹی ہے نبی کیسے مر سکتا ہے؟ تو پھر ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی کی محبت میں مرنے والے زندہ ہیں۔ تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ دس از ویری کریٹیکل ٹائپ آف ڈسکشن جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کئیوں کو پریشانی لگے گی تو لگے، ہم تو چاہتے ہیں بندے پریشان ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار یہ میرا رسول ہے اور اسے اپنے باپ نہ سمجھو، یہ میرا رسول ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، البتہ یہ میرا رسول ہے۔ اور ہاں ایسی ہی آپ کو ایسا ہی منہج خدا کے لیے بھی نظر آئے گا۔ سورہ زخرف میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، خبردار اللہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پجاری ہوتا۔ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کسی کا باپ۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے گا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں جو سورہ زخرف بھی پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے میں کسی کا باپ نہیں۔ ایک آیت میں کہا محمد کسی کے باپ نہیں، دوسری آیت میں کہا میں کسی کا باپ نہیں۔ مولا کیوں؟ اور فرمایا ہم نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ ہماری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، نبی کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ لو جی سنیے گا، سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ جواباً کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم کہہ رہے ہیں فساد نہ کرو، تو جواباً ہمیں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہیں، یہ اصلاح والے نہیں ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین پہ فساد کر رہے ہیں۔ الا لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا یہ انداز زمین پہ فساد کرے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کا انداز باعث فساد ہوگا، یہ اصلاح نہیں ہوگی، ایسے فساد ہوگا۔ ارشاد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، اللہ فرماتا ہے جس نے میری زمین پہ فساد کیا اس پہ میری لعنت ہے، اس پہ میری لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جہنم میں ٹھکانا ہے جس نے میری زمین پہ فساد کیا، لعنتی ہے۔ اچھا رکیے گا، سورہ بقرہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرے جس نے میری زمین پہ فساد کیا خسارہ ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب آؤ سورہ بقرہ کی طرف، اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فرماتا ہے میں فساد پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا سورہ قصص کی طرف آؤ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، نہ مجھے فساد پسند ہے نہ مجھے فسادی پسند ہے۔ اچھا بھائی فساد ہوا کیسے؟ اب آئیے سورہ اعراف کی طرف، بس آ جائیں قریب آ جائیں، سورہ اعراف
ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ہم نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، انہوں نے موسیٰ کی توہین کی، فظلموا بہا، انہوں نے نبی کی توہین کی، فظلموا بہا، انہوں نے موسیٰ کی تعلیمات سے انحراف کیا، فظلموا بہا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی ماننے سے انکار کیا، فظلموا بہا، انہوں نے نبی کی گستاخی کی۔ مولا پھر اللہ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے۔ اب غور کرو، اگر موسیٰ نبی کی گستاخی زمین پہ فساد ہے تو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کو چھیڑنے والا بڑا فساد۔ چلو سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید العزت، جس بندے کو طلب ہو عزت کی، من کانا یرید العزت، جس کا دل کرے مجھے عزت ملے، سنیں فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عزتیں، جدہ دل کرے کہ منو زمین تے عزت ملے، بی الرٹ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں، عزتیں ساری عزتوں کا مالک ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ اچھا ٹھہریے گا، سورہ صافات پڑھتے ہیں، 37 نمبر سورہ ہے، اللہ کی عزت۔ اللہ فرماتا ہے سبحانہ ربی کا، سبحان ہے تیرا رب، سبحانہ ربی کا، اے میرا محمد تیرا رب سبحان ہے۔ اللہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کا رب کہہ رہا ہے۔ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ انبیاء بھی یہی کہتے رہے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، آنے والی قومیں بھی یہی کہیں گی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان ربی کا، سنو مجھے اپنا رب کہنے والو، میں محمد کا رب ہوں۔ میں اس آیت کو اس طرح سمجھا لوں، ہم اللہ کو اپنا رب کہہ کے مان کرتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو محمد کا رب کہہ کے مان کر رہا ہے۔ اور ہے باتوں کی طرف، سبحان ربی کا، مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں، رب العزتی، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے، جو عزت کا مالک ہے۔ ساری عزتیں ماشاءاللہ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا ٹھہریے گا، سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں، 139 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، نصارہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، قادیانی کو اپنا یار بناتے ہو، اور جو قادیانی کو اپنا یار بنائے، یہودی کو اپنا یار بنائے، نصرانی کو اپنا یار بنائے، اللہ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے، یبتغون عندہم العزت، وہ انہیں اپنا یار بنا کے نا اپنی عزت تلاش کرتے ہیں۔ قادیانی کو یار بنانے والو تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، نصارہ کو اپنا یار بنانے والو تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے۔ جب ڈکلیئر کر دیا کہ قادیانی کافر ہے، اور میں قرض کروں ایک ہے عام کافر، جو عام کافر ہے نا وہ صرف کافر ہے، یہ جو قادیانی ہے نا یہ غلیظ کافر ہے، پلیت ترین کافر ہے۔ عام کافر پلیت کافر ہے، یہ پلیت ترین کافر ہے۔ جو پلیت ترین کافر ہے آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہو، آپ ان سے دوستیاں رکھنا چاہتے ہو، اور آپ ان سے دوستی اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں عزت ملے۔ خبردار، اللہ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ مجھے بڑا ہی مزہ آیا آپ کے سبحان اللہ کا، یہ جو آپ نے اب سبحان اللہ کہا ہے نا اس کا مجھے زیادہ مزہ آیا ہے، کیونکہ مجھے تسلی ہوئی ہے کہ بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ قادیانی کو اپنے دوست بنانے والوں، تمہیں پتہ نہیں ان سے عزت نہیں ملے گی، آپ سمجھتے ہو یہ آپ کی سپورٹ کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، آپ کی جڑیں کاٹیں گے۔ غلیظ کافر ہے قادیانی، عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب جس کا دل کرے کہ میں عزت حاصل کروں، عزت ہے اللہ کے لیے، تو مولا تیری عزت، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جیدہ دل کرے میں اللہ دی عزت کرا، وہ محمد دی عزت کرے۔ کس طرف چل پڑے ہو تم؟ کون سی روش ہے یہ؟ کون سا رخ اختیار کر لیا ہے آپ نے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف کہنے کو رہا، جہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے صحابہ کٹ جاتے تھے، جانیں پیش کر دیتے تھے، آپ انہیں سپورٹ کر رہے ہو۔
جب ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں تو انہیں سپورٹ نہ کیا جائے، انہیں اجازت نہ دی جائے. عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس نے اللہ کی عزت کرنی ہے جیتے رہیں، عمر دراز ہو. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. 38 نمبر سورہ جی آگے سامنے. ملائکہ مٹی سے بشر بنائیں، پھر اسے سجائیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، پھر اس میں اپنی روح پھونکیں. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سب سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کوئی باقی نہ رہا. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبارا وکان من الکافرین، غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اسے سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا قال انا خیر منہ، میں کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا. قال فاخرج، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا جنت سے، منہا جنت سے. فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، رجیم ہے. وإنک علیک لعنتی، تم پہ میری لعنت ہے. الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. اس نے اب جواب دیا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا میں چلا جاتا ہوں لیکن مہربانی کر مجھے ذرا قیامت تک زندگی دینا. قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں قیامت تک زندگی دی. اب جب اسے زندگی مل گئی نا، اب یہ جنت سے نکلنے لگا ہے، اس نے نکلتے ہوئے ایک بات کہی قال فبعزتک، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. ہائے ہائے، اس آیت تک لانے کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں. اللہ مجھے تیری، ہائے ہائے، اللہ مجھے تیری، اللہ مجھے تیری نہیں، مجھے تیری عزت کی قسم ہے. اب میری طرف دیکھنا تو مسئلے کی سمجھ آئے گی. یہ مطلب ہے شیطان نو بھی پتہ ہے اودی بھی کوئی عزت ہے. ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اب میں وہ آیت پڑھ کے میں برملا کہہ لوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی عزت کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ اللہ کی عزت ہے. انہوں نے اللہ کی عزت پہ حملہ کیا ہے، رسول پہ نہیں کیا. خدا کی عزت پہ حملہ ہے. تو جس نے خدا کی عزت نہیں کی اس کا اسلامی جمہوریہ میں کام کیا ہے؟ اگر اس ملک کو چلانا ہے اور اس ملک میں رہنا ہے، نبی کی عزت کرو، نبی کی عزت کرو. جہاں پہ نبی کی عزت نہیں ہے وہاں پہ فساد ہے.